السلام علیکم ویورز۔ کرولس عثمان سیریز کے چاہنے والے جہاں شاندار تاریخی واقعات کو سراہتے ہیں، وہیں کچھ قابل اعتراض سین انہیں اداس بھی کر دیتے ہیں۔ آئے دن یہ سیریز زبردست سرپرائز لاتی ہے، اور اب تو کچھ تاریخی کرداروں کی انٹری کی وجہ سے کہانی کی دلچسپی عروج پر پہنچی ہوئی ہے۔ انہی شاندار واقعات کی وجہ سے کچھ بڑی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ بڑے کرداروں کی سیریز سے غائب ہونے کی افواہیں ہر کسی کی توجہ حاصل کر رہی ہیں۔ یوں تو گزشتہ کی شروعات سے لے کر آخری سین تک تجسس سے بھرپور تھی، اور پھر نیا ٹریلر بھی بہت سے ڈھکے چھپے واقعات کی جھلکیاں دکھا رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ کہانی کا انداز ہی نہیں بدل رہا، بلکہ سیریز زبردست پلٹا کھانے والی ہے، اور تمام واقعات برعکس سمت میں چلنے لگے ہیں۔ یعقوب بیگ کا کردار کیا مکمل طور پر منفی ہونے جا رہا ہے؟ ایسے ہی تاثرات مل رہے ہیں۔ کیا نیا سردار سلیمان بیگ ترگت بیگ کی جگہ لے گا؟ ترگت بیگ کی واپسی کی تمام امیدیں دم کیوں توڑ گئی ہیں؟ سلطان اعظم کہلانے والا نوجوان سردار کیا اب یعقوب بیگ پر بھی سبقت حاصل کر لے گا؟ کیا یعقوب بیگ پھر سے بڑی غلطی کرے گا اور ویسیلیس جیسے غدار کو سونے کے بدلے دشمن کے حوالے کر دے گا؟ یعقوب بیگ کا یہ منصوبہ کیا اسے خود ہی مشکل میں ڈال دے گا؟ مہمت کیا منگولوں کی قید میں نظر آئے گا یا پھر اسے مار دیا جائے گا؟ اس کے علاوہ بات کریں گے کہ کارا جیلاسن اور ماسٹر گیرا کا اتحاد ابھی مزید کتنی تباہی لائے گا؟ عثمان بیگ کے تاریخی ساتھی اب کہانی کو کیسے مضبوط بنانے والے ہیں؟ تمام اہم باتوں کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کرولس عثمان سیریز کی دھماکے دار اقساط مداحوں کے دلوں میں گھر کرتی جا رہی ہیں۔ ایکشن اور سسپنس تو ایک طرف، ہر قسط اب بہت سے سرپرائز لاتی ہے، جو مداحوں کو خوب پسند بھی آتے ہیں۔ سیزن شروع ہونے کے بعد اب ایک بار پھر سے کچھ نئے کرداروں کو متعارف کروانے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ عثمان بیگ کے تاریخی الپس کی کمی گزشتہ سیزن کی بڑی غلطی تھی، اور اس دفعہ یہ تمام کمیاں پوری کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو محض کنور بیگ عثمان بیگ کے تاریخی ساتھی کے طور پر موجود تھے، مگر اب حسن الپ نوجوان جنگجو کے طور پر سامنے آئے ہیں، جو اکثر کنور الپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی سینز پر توجہ بھی دی جا رہی ہے۔ پھر کارا علی بھی ارحان بیگ کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ محض اکچا کوچا کا کردار غائب ہے، جس کے بارے امکان ہے کہ جیل کوتاہی اس کردار کو مکمل کر رہا ہے، مگر ایسے میں ترگت بیگ جیسے بڑے کردار کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے۔ ان دنوں تیزی سے خبر گردش کر رہی تھی کہ کرولس عثمان سیریز ترگت بیگ کو واپس لانے والی ہے، یعنی ان کا اداکار سے رابطہ ہوا ہے، مگر اس سے پہلے کہ ناراض اداکار کو منایا جاتا اور وہ سیریز کا حصہ بنتے، ایک بار پھر سے مداحوں کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں، کیونکہ روزگار عکس کسی اور پروجیکٹ کا حصہ بن گئے ہیں، اور ترک میڈیا کی جانب سے اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ مداح اداس تو ہیں، مگر سیریز نے فی الوقت سلیمان بیگ کو اس کردار کی کمی پوری کرنے کے لیے متعارف کروایا ہے۔ یوں تو یہ کافی متاثر کن کردار معلوم ہوتا ہے، مگر اسے سامنے لانے کے دو مقاصد ہیں۔ ایک تو جو تاریخی کردار غائب ہے ان کی جگہ پر کی گئی ہے، اور بھی یعقوب بیگ کے مخالفت کی وجہ سے عثمان بیگ کے ساتھ کسی بڑے ترک سردار کے اتحاد کی جو کمی ہے اسے بھی پورا کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ اس کردار کی آمد کی وجہ تو سمجھ گئے ہوں گے۔ دراصل یہ سیزن میں سامنے آنے والا ترک سردار آخر میں کایوں کا حامی ہوتا تھا، مگر یعقوب بیگ کے معاملے میں ایسا نہیں ہے، اسی لیے سلیمان بیگ کو لایا گیا ہے۔ عثمان بیگ کا اناطولیہ میں بڑے ترک سرداروں سے اتحاد ہونا بہت اہم موضوع ہے، جو کاراسے بیگ اور سلیمان بیگ کی صورت میں سامنے آئے گا۔ یعقوب بیگ کا متکبرانہ انداز اور احمقانہ فیصلوں پر تو بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے سلطان اعظم کہلانے والے اس ترک سردار سلیمان بیگ کی بات کرتے ہیں، جن کے والد جاندار بیگ کو لے کر مداح کنفیوژن میں ہیں۔ چوتھے سیزن میں ایک جاندار بیگ دیگر ترک سرداروں کے ساتھ پہلی دفعہ کہانی کا حصہ بنے تھے، جن کا رعب و دبدبہ اور انداز بہت ہی متاثر کن تھا۔ عثمان بیگ کے ساتھ ان کی سینز بھی مداحوں کو بہت بھاتے تھے۔ ایک دفعہ تو انہوں نے سلطان پر عثمان بیگ کو ترجیح دی تھی، اور پھر اس سیزن میں جو جاندار بیگ آئے وہ مداحوں کے لیے ایک نیا چہرہ تھا، جن پر کہانی میں خاص توجہ بھی نہیں دی گئی، اور بالآخر وہ منگولوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔
اب سلیمان بھی ان دونوں میں سے کس کے بیٹے ہیں؟ اور بات کریں تو ویورز، دراصل چوتھے سیزن کے جاندار بے اور اس سیزن کے یہ سردار دونوں ایک ہی کردار کے دو مختلف روپ تھے۔ جیسے گزشتہ سیزن میں یعقوب بے کا کردار کوئی اور اداکار ادا کر رہا تھا اور 5ویں سیزن میں کسی نئے چہرے کو سامنے لایا گیا، تو بالکل اسی طرح جاندار بے کے کردار کے لیے بھی دو مختلف روپ دکھائے گئے۔ سلیمان بے دراصل شمس الدین یمان جاندار بے کے ہی بیٹے ہیں اور دونوں سیزنز میں جاندار بے کا کردار سلیمان بے کے والد سے ہی منسوب تھا۔ اب یہ الجھن تو دور ہو چکی ہے کہ سلیمان بے کیسے سیریز میں یعقوب بے کی جگہ لیں گے۔ اس طرف آئیں تو ویورز، اس سے پہلے کہ عثمان بے اس کے خلاف کوئی قدم اٹھاتا، یعقوب بے کا غرور ہی اسے شکست دے دے گا۔ یعنی شہر سے تو وہ بچ کر آ جائے گا، حالانکہ اس نے سنجا کسلرز کے ذریعے بہت بھیانک چال چلی تھی، مگر اس میں ناکام رہا۔ اب عثمان بے کا غدار، جو کہ علاؤ الدین بے کی رہائی کی وجہ سے یعقوب بے کے پاس سرحدی بازار میں پڑا ہے، یعقوب بے اسے لے کر پھر سے غلطی دہرائے گا۔ یعنی ویسولس پر یقین کیا تھا اور اب ماسٹر گیرا یعنی تاجر ریحان کی باتوں میں آ کر ویسولس کو بازنطینیوں کے حوالے کرنے والا ہے۔ پہلے ویسولس نے یعقوب بے کو بیوقوف بنایا تھا، اب گیرا بآسانی یعقوب بے کو اپنی چالوں میں پھنسا لے گا۔ ویسولس کے تبادلے کا منصوبہ تو گیرا کا ہی ہے، وہ بات اب یعقوب بے سے خود تاجر ریحان کی صورت میں آ کر کرے یا کوئی بازنطینی سفیر آئے، یعقوب بے تو رضامند ہو جائے گا اور مہمت کو اس کام کے لیے بھیجے گا۔ اس دوران ماسٹر گیرا بھی وہیں ہوگا۔ ویسولس کو لینے اور سونا بھی نہ دینے کے بعد مہمت پر حملہ منصوبے کا حصہ ہے اور یہ اہم کام کرنے گیرا کا اتحادی کارا جلاسن آئے گا۔ اس جھڑپ کے دوران ویسولس تو فرار ہو جائے گا اور سونا بھی درمیانیوں کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ پھر امکان ہے کہ مہمت یا تو بہت زخمی ہو جائے گا یا پھر منگول اسے قید کر لیں گے۔ یہاں اس کے شہید ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اگر تو وہ منگولوں یا بازنطینیوں کے ہاتھوں قید ہو گیا تو یعقوب بے پھر سے عثمان بے پر برسے گا اور کہے گا یہ آفت عثمان بے نے ہی ان کے سروں پر نازل کی ہے۔ گیرا کا راز کیا یہیں کھل جائے گا؟ اس بارے بات کریں تو ویورز، اتنی جلدی یہ ممکن نہیں۔ ماسٹر گیرا کے لیے یعقوب بے کو چکمہ دینا مشکل نہیں ہے، وہ زخمی حالت میں یعقوب بے کو جا کر یہ تمام مسئلہ بتائے گا اور خود بال بال بچنے کا بول کر تمام معاملے سے نکل جائے گا۔ ویسولس کے یہاں پہنچنے کی بات کریں تو ویورز، یہ سب اس لیے ہوا ہے کیونکہ اس کا خاتمہ عثمان بے کے ہاتھوں ہی ہونا تھا۔ عثمان بے کے غدار کو کسی اور کے ہاتھوں سزا ملتے دکھایا جائے ممکن ہی نہیں، اور پھر یعقوب بے ویسولس کو چھوڑ کر ایک بار پھر سے سلطان کے طور پر اپنی نااہلی ظاہر کرے گا۔ یہاں سب کو عثمان بے کے الفاظ ضرور یاد آئیں گے کہ ظالم پر رحم مظلوموں سے غداری ہے۔ ایسے اصولوں کا پابند ہی حقیقی طور پر ترکوں کا سردار بننے کے لائق ہے۔ یعنی آخر میں عثمان بے ہی ویسولس کو پکڑیں گے اور اگر مہمت قید ہوا تو اسے بھی بچائیں گے۔ ان تمام واقعات پر آپ اپنی رائے ان باکس میں ضرور دیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔